محترم خواتین و حضرات، ناظرین اظہار چینل، آپ کا میزبان جابر احمد اشرفی آپ کے سامنے تاریخ اسلام لے کر حاضر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد میں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں قطع موالات کا واقعہ سب سے اہم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے، جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مسلمانوں کی روز افزوں جماعت کے خطرات سے کو آگاہ کیا اور اس اندیشہ و خطرہ سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور رعایت سے باز نہیں آتے، لہٰذا اول ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد اپنے بھتیجوں کے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کریں تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے شادی، بیاہ، میل جول، ملاقات، سلام، پیام سب ترک کر دیا جائے، یعنی ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچنے دی جائے، اور اس سخت اذیت رساں مقاطعے کو اس وقت تک جاری رکھا جائے، اس سوشل بائیکاٹ کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ چنانچہ اس سوشل بائیکاٹ کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ تمام رؤسائے قریش نے اس پر قسمیں کھائیں اور عہد نامہ پر دستخط کیے۔ یہ دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا، مقاطعہ شروع ہو گیا۔ ابو طالب نے تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی اسی درے میں جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید و نظر و بندی سے آزاد رہا، وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بنو ہاشم کے اپنے ساتھ لے گئے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ درے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 3 برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے ان مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں شعب ابو طالب میں برداشت کیں، جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ صرف ایام حج میں یہ محصور لوگ باہر نکلتے اور عرب کے دستور کے موافق ان ایام میں جو امن عام ہوتا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیتے تھے۔ انہی ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے تھے، لیکن قریش آپ کے ساتھ لگے رہتے اور جہاں آپ جاتے لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے منع کرتے اور آپ کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر ان کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیتے۔ شعب ابو طالب کے 6 سالہ یعنی 3 سالہ سختیوں کا تصور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قبیلوں کی حمیت اور خاندان و نسل کا پاس و لحاظ بھی ایک بڑی چیز ہے، اور اسی نے بنو ہاشم کے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک طرف بنی ہاشم کی حمیت خاندانی نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر مجبور کیا، دوسری طرف شعب ابو طالب کی قید و نظر بندی نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے کا موقع دیا، جس سے زیادہ متاثر ہوئے اور اسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا، اور اس نسلی امتیاز نے ان کو بنی ہاشم کو بجا طور پر مستحق تکریم بنا دیا۔ 3 سال کی اس ظالمانہ قید اور بنی ہاشم کے مصائب کے بالآخر قریش کے بعض افراد کو متاثر کیا۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تڑپنا اور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کا بلکنا ایسی چیزیں تھیں کہ قریش مکہ ان کا صحیح اندازہ کر سکتے تھے۔ زبیر ابن امیہ بن مغیرہ نے بنی ہاشم کی مصیبت کو اس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابو طالب اس کے ماموں تھے۔ زبیر نے اول مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو رشتہ داری طرف توجہ دلا کر عہد نامہ کو کے توڑنے پر آمادہ کیا، پھر ابو البختری بن حشام اور اسود کو اپنا ہم خیال بنایا۔ غرض کے مکہ میں کئی شخص جو بنو ہاشم سے قرابت داری رکھتے تھے بنو ہاشم کو غلام سمجھ کر مظلوم سمجھ کر اس ظالمہ عہد نامہ کی تنسیخ کے متعلق چرچا کرنے لگے۔ انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو طالب سے کہا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اس عہد نامہ کی تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ دستور لکھا ہے، لفظ اللہ کے سوا باقی تمام حروف غائب ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب اپنی گھاٹی سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبر دی ہے، تم عہد نامہ کو دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامہ کی تحریر معدوم ہو چکی ہے تو مقاطعہ ختم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت قریش خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے، دیکھا تو دیمک نے تمام حروف چاٹ لیے تھے جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، البتہ وہ بدستور موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران و ششدر رہ گئے اور اسی وقت مقاطعہ کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ بنو ہاشم اور تمام مسلمان شعب ابو طالب سے 3 سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے لگے۔ شعب ابو طالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بیتاب ہو کر اکثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ بعض شخصوں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اگر کہیں سوکھا ہوا چمڑا مل گیا تو اسی کو صاف اور نرم کر کے آگ پر رکھا اور بھون کر چبایا۔ حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنے غلام کے ہاتھ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے کچھ کھانا چھپا کر بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس کا حال جب ایک مرتبہ ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے غلام سے کھانا چھین لیا اور زیادہ سختی سے نگرانی شروع کر دی۔